الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے برباد کر دیے وہ گاؤں جو تمہارے ارد گرد تھے، اور ہم نے مختلف انداز میں اپنی نشانیاں پیش کیں، شاید وہ لوٹ آئیں۔ پس کیوں مدد نہ کی ان کی جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے انہوں نے تقرب کے لیے خدا بنا رکھا تھا، بلکہ وہ تو ان سے روپوش ہو گئے، اور یہ محض ان کا ڈھونگ تھا اور بہتان جو وہ باندھتے تھے۔ اور ہم نے جس وقت متوجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت کو کہ وہ قرآن سنیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو بولے، خاموش ہو کر سنو۔ پھر جب تلاوت ہو چکی تو لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو اتاری گئی ہے موسیٰ کے بعد، تصدیق کرنے والی پہلی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راست کی طرف۔ اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو اور اس پر ایمان لے آؤ، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ جو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، تو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والا نہیں زمین پر، اور نہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ذرا تھکن محسوس نہ کی ان کے بنانے میں، اور وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں، وہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے ہاں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا اب چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، اور ان کے لیے جلدی نہ کیجیے۔ جس روز اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ نہیں ٹھہرے تھے دنیا میں مگر دن کی ایک گھڑی۔ پس کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ پچھلے فرمان الہی میں مشرکین مکہ کے غرور اور تکبر کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد کا حال یاد کرو جب ان کو ہود نے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ہمارے معبودوں سے برگزیدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ عذاب جسے ڈراتے ہو۔ حضرت ہود نے فرمایا کہ عذاب کا نزول تو اللہ تعالیٰ کے اختیار اور علم میں ہے، میں تو تم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، لیکن تم جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا کہ گرمی پیدا ہوئی، سب ہوا کے لیے باہر نکلے، بادل آسمان پر آ گئے۔ انہوں نے کہا اب یہ ہم پر برسیں گے، مگر وہ آگ تھی سخت عذاب والی جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب تہس نہس کر دیا۔ صبح سب خالی مکان پڑے تھے۔ یہ تکبر کا انجام تھا۔ ان لوگوں نے اپنی سمجھ، سماعت اور بصارت سے کام نہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نہ جھکایا، جس کی وجہ سے بصارت، سماعت، دل سب ختم ہو گئے اور کوئی چیز ان کی مدد نہ کر سکی۔ وہی عذاب جس کا وہ مذاق کر رہے تھے اسی کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو یہ ہدایت کی گئی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو تو نہ سماعت کام کرتی ہے، نہ بصارت اور نہ دل۔ آج کے فرمان الہی میں بھی اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ تمہارے ارد گرد اجلی ہوئی بستیوں کے نشانات موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ہر طریقہ سے سمجھایا، معجزے دکھائے، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جس نے ان کو تہس نہس کر دیا، اور جن کو وہ پوجتے تھے ان میں سے کوئی کام نہ آیا۔ یہاں جنات کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ دیکھو، جب جنات کی ایک جماعت نے نخلا کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں قرآن پڑھتے سنا تو کھڑے ہو کر سنتے رہے۔ پھر جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ ہم نے آج اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب سنی جو موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے،
اور راہ راست بتاتی اور رہنمائی کرتی ہے، تو فوراً اس پر ایمان لاؤ، وقت ضائع مت کرو، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور جو ایمان نہیں لاتا وہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ کم عقل اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جس اللہ پاک نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور مردوں کو آسانی سے زندہ کر سکتا ہے، اور جب کفار آگ دیکھیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کیا بتاؤ جو تم کو نصیحت دی جاتی رہی حق ہے یا نہیں، تو اس وقت وہ اقرار کریں گے کہ واقعی یہ حق ہے، تو پھر حکم ہوگا کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کی بہودہ باتوں اور بدسلوکی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، جس طرح پہلے رسولوں نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملہ میں جلدی نہ کریں۔ جس وقت یہ کفار آگ دیکھیں گے تو اتنے ڈر جائیں گے کہ جو زندگی دنیا میں گزاری وہ ایک پل ان کو معلوم ہوگی۔ یہ قرآن پاک ہدایت ہے، اس سے بغاوت کرنے والوں کو ہلاک کیا جائے گا، یعنی ہدایت ملی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس سے انسان شیطانی اعمال اور خیال سے بچ سکے گا، اور یہ صفت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ممکن ہے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں اور پھر سے اس یاد کے وسیلہ سے اس کی بارگاہ میں اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔